میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے لائک ملینز آف ڈالرز کے بزنسز تھے امیزون کے اوپر، ای بے کے اوپر، اور ان کے پاس بے شمار لوگ کام کرتے تھے، وہ اس کے بعد سڑکوں کے اوپر ہے. میرا پیغام ہے پاکستان کے ہر نوجوان کے لیے کہ فائنڈ دا رائٹ مارکیٹ، فائنڈ دا رائٹ نش. میری رائے یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ ہمیں یہ کسی بھی پاکستانی کو حکومت سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے. حکومتیں آیا امریکہ کی ہوں، آیا مڈل ایسٹ کی ہوں، آیا پاکستان کی ہوں، وہ سبھی ایسے ہی کام کرتی ہیں. You guys are in power. Youth follows you. Yes, indeed. Why don't you stand up yourself We are already doing that. and become a politician? السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم ٹو دا نیو ایپیسوڈ آف دا پوڈ کاسٹ بیک ٹو بیسک. آج ہم نے جن صاحب کو مدعو کیا ہے اپنے پوڈ کاسٹ کے لیے، وہ ای کامرس کی انڈسٹری میں کام کرتے ہیں. کافی دفعہ میں نے ان کو فیس بک پہ دیکھا اور بڑی اچھی گیدرنگز میں دیکھا، اور شاید انہوں نے کچھ ایونٹس بھی کرائے ہوئے ہیں. ہی از نن ادر دین عثمان چغتائی صاحب، ہو از آلسو نون ایز ای کامرس والا. کیسے ہیں سر آپ؟ تھینک یو سو مچ. نہیں، بہت الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے. سر اسلام آباد کا چکر کیسے لگا آپ کا؟ اسلام آباد جی بس ہم آتے رہتے ہیں. اس دفعہ ہم لوگ آئے جمپ اسٹارٹ کے ایونٹ کو اٹینڈ کرنے کے لیے. ایک دن کا ایونٹ تھا سر؟ ہاں جی، ایک دن کا ایونٹ تھا. کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس؟ بہت اچھا. انجوائے کیا؟ ہاں جی، بہت سارے لوگوں سے ملے جو اس ملک کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. ان سے مل کے بہت سی انرجی ملی، بہت سی موٹیویشن ملی، بہت سا حوصلہ ملا. ون آف دا تھنگز، جب آپ اسٹوڈیو میں آئے تو جب آپ کو میں نے بتایا کہ آپ ای کامرس سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لوگوں کو اس کی ترغیب دیتے ہیں، تو جب میں نے امیزون کا ٹرم یوز کیا تو آپ نے تھوڑا ریئیکٹ کیا کہ یار میں تو بھائی امیزون کو پریفر نہیں کرتا. میں تو اگر امیزون کو پریفر کرتا ہوں تو بھائی اپنی اسٹور بناؤ، یا آپ کی جو فلاسفی اور آئیڈیالوجی ہے ای کامرس کا بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے، وہ ٹریڈیشنلی اس وقت جو پاکستان میں ٹرینڈ بنا ہوا ہے، جس طرح کے لوگ آ رہے ہیں ایک پورے کارواں کی شکل میں، ایک اور ہائپ بنی ہوئی ہے کہ بھائی انٹرنیشنلی آپ نے بیچنا ہے، آپ نے امیزون پر بیچنا ہے. اگر آپ نے امیزون پر بیچنا ہے تو امیزون یو ایس پہ بیچو، یورپ میں بیچو، جرمنی، فرانس، اٹلی، ان کنٹریز کی ہم بات کرتے ہیں. اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کی ای کامرس بھی ایک ایمرجنگ مارکیٹ ہے. تو وائی یو آر سو اگینسٹ دا امیزون ای کامرس پلیٹ فارم؟ مجھے ای کامرس 2007 کے اندر میں نے اپنی پہلی ویب سائٹ بلڈ کی، اور 2007 کے اندر میں نے اس کے اوپر پہلی سیل لی، ڈائریکٹ سیل آن مائی اون ویب سائٹ. اور یہ پاکستان کے کسٹمر سے سیل لی آپ نے؟ نہیں، ان یو ایس سے. ان دا یو ایس، رائٹ. سو اس سے میں 2001 سے یورپین، امریکن اور کینیڈین منڈیوں کے اندر کام کرتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ وہ کیسے سوچتے ہیں، ان کی منڈیاں کیسی ہیں. تو میں نے ویب سائٹ بلڈ کی، ساتھ ساتھ میں ای بے پہ بھی کام کر رہا تھا. میں بعد میں امیزون پہ بھی آیا. تو مجھے یاد ہے ای بے کے اوپر ہم لوگ یہ مووی شارٹس، ویڈیو گیم شارٹس بیچا کرتے تھے، ساتھ ڈماسکس نائف بیچا کرتے تھے. ہماری کرسمس کے اندر ہماری کسی دن $10,000 کی سیل ہو رہی ہے، کسی دن $15,000 کی سیل ہو رہی ہے. تو ابھی مجھے یاد ہے 22 دسمبر تھی، اور ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یار اس ماہ ہم لوگ $70,000 کی سیلز جو ہیں لے لیں گے. تو مجھے اچانک ایک ای میل آتی ہے کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے یہ ہائی رسک اکاؤنٹ ہے، اور وی آر سسپینڈنگ یور ای بے اینڈ وی آر سسپینڈنگ یور پے پال، دیٹس اٹ. تو آپ جہاں پر $10,000 $15,000 کے اوپر بیٹھے ہو روز کے اوپر، اب آل آف اے سڈن آپ بالکل دھڑام سے نیچے، نہ صرف دھڑام سے نیچے بلکہ سب کچھ بند، دماغ بند، آنکھیں بند، سانس بند. آپ نے وینڈرز کو پے کرنا ہے، آپ نے کوریئر کمپنیز کو پے کرنا ہے، آپ کے ساتھ بہت سارا سٹاف ہے، آپ نے اس کو پے کرنا ہے. بہرحال دوسرا ای بے اکاؤنٹ کھلوایا، وہ بھی بند. تیسرا ای بے اکاؤنٹ کھلوایا، وہ بھی بند. پھر اس کے بعد ای بے اور پے پال کی سسپینشن کو پڑھا، ری انسٹیٹ کو پڑھا. پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ ای بے چلتے رہا. لیکن میں نے اس وقت یہ فیصلہ کر لیا
کہ یار مجھے کسی ایسے پلیٹ فارم پہ کام نہیں کرنا جہاں پر میرا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیا جائے وداؤٹ ٹیلنگ می اینی ریزن. بیکاز آئی کالڈ ای بے کسٹمر سپورٹ, آئی سینڈ دیم ای میلز, لیکن اس کے علاوہ کوئی آنسر نہیں تھا کہ یور اکاؤنٹ از ہائی رسک اکاؤنٹ. اور اسی طرح میں جب 2015 میں 14-15 میں امیزون پہ کام کر رہا تھا اور امریکہ میں میرا اکاؤنٹ چل رہا تھا, ایوری تھنگ واز گریٹ. میں پاکستان میں آتا ہوں, یہاں پر آ کے سائن اپ کرتا ہوں, تو اگلے دن مجھے ای میل آ جاتا ہے کہ جی آپ کا اکاؤنٹ ہائی رسک اکاؤنٹ ہے اور ہم لوگ آپ کے اکاؤنٹ کو امیزون کو سسپینڈ کر رہے ہیں. تو دیٹ ویری اسپیسیفک مومنٹ آئی ڈیسائیڈیڈ کہ مجھ کو امیزون کے اوپر, ای بے کے اوپر بالکل ریلائی نہیں کرنا, اور میں نے اس دن سے فوکس کرنا شروع کر دیا آن کریٹنگ مائی اون پلیٹفارمس. اگر میں ایک اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ امیزون کے اوپر لگاتا ہوں, میں ایک ڈیجیٹل ورلڈ کا آدمی ہوں, میں ایک آئی ٹی بیک گراؤنڈ رکھنے والا آدمی ہوں, میں ایک پروڈکٹ جو ہے وہ امیزون پہ لگاتا ہوں, ای بے پہ لگاتا ہوں, اور امیزون اس کے اوپر یا ای بے اس کے اوپر گوگل سے ٹریفک لیتا ہے, رائٹ. اف سم باڈی سرچنگ دیٹ ویری اسپیسیفک پروڈکٹ آن گوگل, تو وہ امیزون پہ آتا ہے اور امیزون سے اس پروڈکٹ کو آرڈر کرتا ہے, رائٹ. سو میں وہ شخص ہوں جس نے اس خاص کی ورڈ سے امیزون کی ویب سائٹ کو رینک کیا, رائٹ. تو ہم سب لوگوں نے مل کے ٹیکنیکلی امیزون کو امیزون بنایا, اور امیزون یہ بھی بادر نہیں کرتا ہمارا اکاؤنٹ بند کرنے وقت کہ ہمیں ریزن بتا دیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قسم کی بلیک میلنگ ہے. آپ ایک قسم کے ڈپینڈنٹ ہو امیزون کے اوپر, ای بے کے اوپر اپنے ای کامرس بزنس کے لیے. تو دیٹ ویری اسپیسیفک مومنٹ میں نے یہ سوچا کہ مجھے اپنی .coms جو ہیں انہیں بلڈ کرنا ہے, اور اس کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے. میری جو اسپیشلائزیشن ہے, میں مائکرو نش یا نینو نش بیسڈ کوئی پروڈکٹ شروع کرتا ہوں, اس کی ویری اسپیسیفک ٹارگٹ مارکیٹ دیکھتا ہوں اور اس میں اپنا برانڈ لانچ کر دیتا ہوں. اور اس کے بعد مجھے کبھی آج تک ای میل نہیں آئی کہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہائی رسک اکاؤنٹ ہے, اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹس بھی بیچ سکتے ہو. مثال کے طور پر 2015 کے اندر مجھے ایک ای میل آتی ہے اور مجھے انیشل آفر کی جاتی ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹ جو ہے $5 لاکھ کے اندر ہمیں سیل کر دو. سو دیٹ واز اے کائنڈ آف ٹرننگ پوائنٹ کہ مجھے لگا کہ ہاں یار, یہ تو میری جو دکان ہے, جو میری .com ہے, یہ تو ایک ایسی مارکیٹ کی دکان بن چکی ہے. یہ جتنے زیادہ کی ورڈز کے ساتھ میں اپنی ویب سائٹ جتنی زیادہ رینک کروں گا, تو میری اس ویب سائٹ کی, اس دکان کی قیمت اتنی زیادہ بنتی جائے گی. تو اس وقت کے بعد میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ملینز آف ڈالرز کے بزنسز تھے امیزون کے اوپر, ای بے کے اوپر, اور ان کے پاس بے شمار لوگ کام کرتے تھے, وہ اس کے بعد سڑکوں کے اوپر ہیں. تو میں نے یہ مشن لیا کہ میں نے ہر اس شخص کو منع کرنا ہے, کیونکہ امیزون تو پاکستان میں تھا بھی نہیں, اور اگر غلطی سے آپ لوگ یہاں سے اکاؤنٹ کھول لیتے تھے تو آپ کی سسپینشن کنفرم ہوتی تھی. تو جی میں اس مشن کے ساتھ آیا کہ یار ہمیں اپنے برانڈز بلڈ کرنے ہیں, ہمیں ای کامرس میں گروتھ کے لیے امیزون پہ, ای بے پہ یا ایٹسی کے اوپر بھی ریلائی نہیں کرنا. گو کہ آپ اپنی ایگزسٹنس ضرور وہاں پر رکھو, لیکن آپ کی اپنی ایگزسٹنس ہونی چاہیے. تو یہ تھا جی مشن. اور ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آئیڈیا کے اوپر کوئی بھی ایک جو برانڈ ہے, جس طرح سے مثال کے طور پر لیور بردرز ہے یا میک ڈونلڈ ہے, KFC ہے, پٹزا ہٹ ہے, دنیا کے کئی ممالک کے اندر وہ لوگ اپنی ایگزسٹنس رکھتے ہیں. تو ہم لوگ کیوں نہ .com کے اوپر جائیں, تو دنیا کے 200 ممالک کے اندر ہم لوگ کسی ایک پروڈکٹ کو سیل کریں اور وہ ایک ہی برانڈ ہو. ابھی امیزون کے اوپر بھی آپ دیکھو گے تو لوگوں کو تو معلوم بھی نہیں ہے کہ امیزون فرانس میں بھی ہے, سنگاپور میں بھی ہے, مڈل ایسٹ کے اوپر بھی ہے. پاکستان میں تو ایک بھیڑ چال ہے کہ ابو نے پراپرٹی کا کام شروع کیا تو اس کے بعد ایک ابو کی طرف دیکھتے ہوئے سارے ملک کے بچوں نے اسی کے پراپرٹی کے کام کی طرف لگ گئے. ابو سے مراد میری میاں ریاض صاحب ہے مثال کے طور پر, ٹھیک ہے. تو ہمارے یہاں پر دنیا میں بھی ایسے ہی ہے, بھیڑ چال لوگ
جو ہے اس کو فالو کرتے ہیں. ابھی میں سمجھتا ہوں جو سنی علی, ثاقب اظہر جو کر چکے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں دیٹ از ٹریمنڈس ورک. ابھی ہم لوگ پاکستان کے اندر ای کامرس اویئرنس دے چکے ہیں. اب وہ سارے برانڈز جو اپنی اچھی پریزنس کریٹ کر چکے ہیں امیزون پہ, ای بے پہ, ایٹسی پہ, اب وہ لوگ اپنے .com کی طرف آئیں گے, اور اس کے بعد ونس وہ اپنی .com کے اوپر آئیں گے, میرا ان کو پیغام ہے کہ دنیا کے 200 ممالک کے اندر ہم لوگ مارکیٹ بیسڈ, مثال کے طور پر میں سکرٹس بیچتا ہوں تو میری ایک فرانس کے اندر سکرٹس کی کمپنی ہے, ایک جرمنی کے اندر کمپنی ہے, تو ہمیں دنیا کے 200 ملکوں کے اندر ہم لوگ اپنے برانڈز اپنی, صرف ایک آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو ایک لوکل TLD لینی ہے, سیم ویب سائٹ جو ہے آپ کو اس کو کنورٹ کرنا ہے اس لینگویج کے اندر, لوکل لینگویج کے اندر, لوکل آپ کو ڈیلز لگانی ہے, اور اس کنٹری کی TLD لینی ہے آپ کو, اور آپ جو ہیں اس ملک کے اندر آپ بزنس کیجئے. ابھی آپ نے 2 پرسنالٹیز کا نام لیا, سنی علی اینڈ ثاقب اظہر. ان کے بقول اصل میں ویلتھ کریشن, صحیح معنی میں پیسہ بنانا, صحیح ہے, وہ امیزون پر ہی پاسبل ہے, اور وہ اسی کی ترغیب دیتے ہیں. سٹارٹ میں وہ کہتے ہیں کہ یار کچن منی بنا لو, صحیح ہے, چھوٹے موٹے کام کر کے ایجنسی بنا کے لوگوں کو سروسز دے کر, لیکن ایونچولی اگر آپ جو ہیں اصل پیسہ بنانا ہے تو وہ امیزون پر ہی برانڈ بنا کر وہیں پر آپ کو اپنی PL پرائیویٹ لیبل لانچ کر کے آپ بنا سکتے ہیں. تو ڈو یو ایگری ود دیم؟ اچھا, میرا نیو یارک میں تھا, تو میں نے وہاں سے پوچھا کہ یار مجھے کون سا بزنس کرنا چاہیے نا, تو وہاں پر 15-20 دوست بیٹھے تھے. ایک نے کہا یار عثمان آپ یہاں پر ٹیکسی کا لائسنس لے لو, بڑے پیسے بنتے ہیں اس کے اندر. دوسرے نے کہا یار میری یہاں پر کرانے کی شاپ ہے, تو صبح سے میرے پاس آ جائے کر اور یہاں پر آ کے بیٹھ جایا کرو. تو دیکھیے جیسا جس کا پرسپیکٹیو ہے, جو جس منڈی میں کام کرے گا اس کو اس منڈی کا معلوم ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ امیزون کے اوپر آپ جب کوئی پروڈکٹ سرچ کرتے ہو, کوئی بھی پروڈکٹ ہے, آپ نے تلوار لینی ہے, کیمرہ لینا ہے, لیپ ٹاپ لینا ہے, رائٹ, کیا آپ کے اوپر اور نیچے آپ کے کمپیٹیٹرز آ رہے ہوتے ہیں؟ بالکل آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پورے جو Amazon.com ہے وہاں پر جو ایک کمپنی رینک کرتی ہے کیلیفورنیا میں, کیا وہ نیو یارک میں بھی اسی نمبر پہ رینک کرے گی؟ ضروری نہیں ہے. نیو یارک میں اسی نمبر پہ رینک کرے گی؟ نہیں, اب امیزون کا الگوریتم تھوڑا سا بدل رہا ہے. That might be now. Yes. That might be now. Yes. They are working on this because Google is giving them very tough time. تو Amazon جو ہے ایک یعنی US کے لیے ایک سینٹرل کمپٹیشن تھا, یعنی پورے USA کے اندر ایک جو کمپنی کسی ایک خاص کی ورڈ سے رینک کرتی ہے کیلیفورنیا میں, نیو یارک میں بھی وہ اسی سے رینک کر رہی ہے. تو اس کے اندر آپ کا کمپٹیشن اتنا بڑھ جاتا ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیے نعیم کہ ایک عام اسمال اور میڈیم جو ایک انویسٹر ہے یا ایک بزنس مین ہے, ایک ای کامرس اسٹارٹ اپ ہے, کیا اس کے لیے کوئی پاسبلٹی بچتی ہے؟ بہت کم نہ ہونے کے برابر. رائٹ. آپ مجھے یہ بتائیے کیا آپ چائنیز کو کمپیٹ کر سکتے ہو امیزون پہ؟ بیکاز وہ چیزیں خود بنا رہے ہیں, ان کو بڑی لو پرائسز میں پڑ رہی ہیں. دے کین لائک ان اینی وے آؤٹ وی کین ناٹ کمپیٹ چائنیز, رائٹ. وہاں سے شپنگ بہت سستی ہے, ان کی پروڈکشن بہت بہتر ہے, ٹائملی ان کی پروڈکشن ہے, دے آر ویری ایفیشینٹ, اور ہم لوگ یہ ساری چیزیں یہاں پر نہیں ہیں. تو ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ دیکھیے وہ ٹم فیریس کہتا ہے نا کہ یو ہیو ٹو فائنڈ دا گیپ. اسمارٹ لوگ جو ہیں وہ گیپ ڈھونڈتے ہیں. یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ آپ جا کے کمپٹیشن کے اندر گھس جاؤ, اور اگر آپ نے مثال کے طور پر آپ نے گولڈ میڈل لینا ہے تو آپ کمپٹیشن میں جا کے گھس جاؤ. آپ نے اگر گینیز بک کے اندر آنا ہے تو آپ صرف اور صرف اخروٹ سر سے توڑنے سے بھی گینیز بک میں آ سکتے ہو. آپ کو صرف اسمارٹ پلے کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی پاکستانی آر ویری اسمارٹ, اور ہمیں اسمارٹ موو کرنی ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک نش ہے کینیڈا کا, ایک شہر ہے اسکاربرو کے اندر اگر فرنس کلیننگ کروانی ہے تو نہیں, وہاں پر فرنس کلیننگ ان اسکاربرو ایک کی ورڈ کا CPC جو ہے $80 سے لے کے $200 تک ہے. اب آپ اس سے جڑا بزنس پوٹینشیل دیکھ سکتے ہو. کوئی ایک بچہ صرف ایک .com لے اور وہ اسی نام سے لے لے کہ سپوز فرنس کلیننگ ان اسکاربرو .com,
مجھے یہ بتائیے اس کو نمبر 1 آنے میں کتنی دیر لگے گی؟ نائم. بہت کم. اور اس کا کتنا کمپٹیشن ہوگا؟ بالکل وہ کمپٹیشن کو سرپاس کر جائے گا. پرفیکٹ. اور اس کی پاسبلٹی جو کمپنیز گوگل کو $80 سے $200 دے رہی ہیں اس ایک کی ورڈ کا، رائٹ، کیا اس کمپنی کس کو ایفیلیٹ پارٹنر بنانا چاہیں گی؟ بالکل بنانا چاہیں گی. تو مجھے کیا کی ضرورت پڑی ہے اس بچے کو کہ وہ میں امیزون کے اوپر جائے، اور وہ بچہ نعیم جس کے پاس شاید ساری جمع پونجی جو ہے چند $1000 ہیں، تو وہ کیوں امیزون کے اوپر جا کے اس کو ٹف کمپٹیشن میں ہم ڈالتے ہیں؟ دیر مسٹ بی این ایزی وے. اسمارٹ لوگ جو ہیں، اور ہمیں اسمارٹ نالج انفارمیشن ایج میں ہمیں اسمارٹ موو کرنا ہے، اور میں وہ سمجھتا ہوں وہ گیپ ہے. ہمیں دنیا کی ہر منڈی کے اندر گیپ ڈھونڈنا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میری اسکرٹ سیلنگ کمپنی ہے ایک، ہم امریکہ میں سیل کرتے ہیں. صرف ہمارا ایڈورڈز کا بجٹ امریکہ کے اندر $5000 کا ہے ایوریج. ٹھیک ہے، آپ مجھے یہ بتائیے سیم میری پروڈکٹ کمپنی جو ہے فرانس کے اندر ہے. میں نے کبھی زندگی کے اندر نہ ایک بندہ اس کی مارکیٹنگ پہ لگایا، نہ کبھی $1 اس کی ایڈورڈز کے اوپر خرچ کیا. اور مجھے دا ڈے آئی لانچ مائی ویب سائٹ ان فرانس، ٹھیک ہے، تیسرے ہفتے سے مجھے سیلز آنا شروع ہو گئیں، کیونکہ دیر از نو کمپٹیشن دیر. USA کے اندر کمپٹیشن ہے، فرانس میں کمپٹیشن نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا پیغام ہے پاکستان کے ہر نوجوان کے لیے کہ فائنڈ دا رائٹ مارکیٹ، فائنڈ دا رائٹ نش. چھوٹی سی مثال آپ کو ایک اور دینا چاہوں گا. میرے ایک دوست ہیں، ان سے مطلب دوست ایسے بنے، ترکی میں ایئرپورٹ کے اوپر لے اوور میں ہماری دوستی ہو گئی. تو وہ برانڈڈ جو اب جیکٹس ہیں، یہ شوز ہیں، یہ جو نائکی کے، ایڈیڈاس کے، وہ یورپ کے اندر ترکی سے بنا کے یورپ میں بیچتے تھے، اور مطلب گرے مارکیٹ کے اندر. تو میں نے ان سے پوچھا یار یہ آپ کیوں 2 نمبر کام کرتے ہو؟ آج پکڑے جاؤ گے نہیں تو کل پکڑے جاؤ گے. تو کہنے لگے نہیں یار کام چل رہا ہے. میں نے کہا یار مجھے بات بتاؤ آپ کا خاندانی بزنس کیا ہے؟ کہنے لگے ہم لوگ ڈینٹل انسٹرومنٹس کا کام کرتے ہیں. تو میں نے کہا یار ترکی کے اندر ایک ویب سائٹ کیوں نہیں بلڈ کرتے ڈینٹل انسٹرومنٹس کی، ترکی کے اندر ترکش لینگویج میں. مجھے نہیں معلوم کہ یہ بات ان کو کہاں تک لگی. کچھ عرصے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی. اس نے کہا یار تو نے میری زندگی بدل دی. میں نے ایک ویب سائٹ بنائی ترکی کی لینگویج کے اندر .tld ترکی میں لے کے، اس پہ میں نے ڈینٹل انسٹرومنٹس لگائے، اینڈ نو میری کمپنی جو ہے ایک میجر سپلائر ہے. میرے سے آرڈرز پورے نہیں ہو پا رہے کیونکہ ترکش ساری ڈینٹل انسٹرومنٹس امریکہ سے لیتے تھے. تو جس پرائز کے اوپر میری چند دنوں کے اندر ویب سائٹ گوگل پہ رینکڈ تھی، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی انکوائریز کہاں سے آ رہی ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے اپنی ویب سائٹ بتاؤ. کہنے لگے نہیں یہ نہیں میں بتاؤں گا. خیر، تو میرا ماننا یہ ہے کہ دنیا کے 200 ملک ہیں، بہت ساری منڈیاں انٹیپڈ ہیں. نہیں، ہمارے بچوں کو یہ صرف سمجھانا ہے کہ بھائی بھیڑ چال سے نکلو، فائنڈ دا رائٹ مارکیٹ ود دا رائٹ گیپ. تو آپ کو ملینر ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. نہیں، لیکن جو ایک چیز، جو ایک ٹرینڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی ای کامرس ٹریننگ کے گروپس ہیں وہاں پر میجورٹی آف دا کیس اسٹڈی جو ہیں تو ہم امیزون کے اراؤنڈ ہی گھومتی ہیں. تو وہاں پر آپ بات کرتے ہیں کہ بھائی آپ انٹیپڈ مارکیٹ میں جاؤ تو کس طرح جایا جائے؟ اویئرنیس ہی نہیں ہے. جو ایک چیز بتائی جا رہی ہے ویلتھ کریشن کی، وہ تو آپ سب کے ذہن میں ایک قسم سے آپ سمجھ لیں برین واش ہو گئے ہیں. وہ لوگ وہ کہتے ہیں یار امیزون پر ہی پیسہ بنتا ہے اور پرائیویٹ لیبل میں ہی بنتا ہے. اس کی اویئرنیس جو ہے، جو میں سمجھتا ہوں، دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی امیزون پر سیل نہ کریں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ امیزون پر پیسہ بنتا ہے. میں یہ کہوں گا امیزون پر پیسہ بنتا ہے، لیکن ہر ایک کے لیے اٹس ناٹ ایوری بڈی کپس آف ٹی. صحیح ہے. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ میں فلانے کے پرسپیکٹیو سے ڈس ایگری کرتا ہوں، یا اس کا بزنس طریقہ، اس کا بزنس سکھانے کا طریقہ غلط ہے، یا وہ جو چیز بات کر رہا ہے وہ غلط ہے. ہی از رائٹ ان ہز اون وے، یو آر رائٹ ان یور اون وے. صحیح ہے. بزنس کرنے کے کافی طریقے ہوتے ہیں، سب صحیح ہوتے ہیں، ہر بندے کا اپنا ایک ٹیک ہوتا ہے.
آپ جو بات کر رہے ہیں دیٹ از کمپلیٹلی انڈرسٹوڈ, میرے پلے پڑی بات, اینڈ آئی ایگری ود یو آن دس ون, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ جو کہ صرف امیزون سکھا رہے ہیں وہ غلط ہیں, لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں ایٹ دا سیم ٹائم کہ وہاں پہ بھی ڈائیورسفیکیشن. میں تو یہ سمجھتا ہوں نعیم, سوری ٹو کٹ یو, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے جب بھی کوئی بچہ اسکول میں جاتا ہے پہلے اس کو الف بے پہ سیکھنی ہے, پھر وہ چھوٹے چھوٹے فقرے بنانا سیکھتا ہے. شاعری اگر کرنی ہے تو وہ بڑی بعد میں آتی ہے. میں نے تو پہلے کہا کہ میں تو ثاقب اظہر میرے دوست ہیں, سنی علی میرے دوست ہیں, میں تو ان کے کام کو سراہتا ہوں کہ یہ ان لوگوں نے یہ محسن ہے اس ملک میں ای کامرس کانسیپٹ کو لے کے آنے میں, لوگوں کو بیسک اویئرنیس دینے کی اباؤٹ ای کامرس. تو دیکھیے جس طرح آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ جب لوگ شروع میں نیا انٹرنیٹ لیتے ہیں, فون لیتے ہیں, تو شاید وہ پارن سرچ کرتے ہیں, تو لیٹر آن گریجولی ود دا ڈیولپمنٹ آف دیئر کانشیسنیس گروتھ دے لک فار ادر پاسبلٹیز. تو اب جتنے وہ لوگ ہیں جو مار کھا چکے ہیں شاید امیزون سے, دے ول کم ان ٹو دس آئیڈیا اور دس ول بی لائک بینگ. پاکستانی انشاءاللہ میں آنے والے 10 سالوں کے اندر جتنی اس ملک کے اندر ای کامرس کو ایمرجنگ انڈسٹری سمجھتا ہوں, میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کے اندر کسی دوسرے ملک میں یہ ہونے جا رہی ہے. اور نو ڈاؤٹ میرے دوست سنی علی اور ثاقب علی, حذیفہ علی, یار یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے, انہوں نے وہ آپس میں لڑے بھی, ٹھیک ہے, تو میں دونوں سے بول رہا تھا کہ یار تم لوگ لڑے پر یہ ملک جیتا, اس ملک کی عوام جیتی. تم لوگوں نے لڑائی میں ایک دوسرے سے زور لگایا لیکن فائدہ اس ملک کو ہوا, یہاں کے لوگوں کو ہوا, انہیں بہتر طور پہ سمجھنے کو آیا کہ ای کامرس کیا ہے, امیزون کیا ہے, اور ڈیفینیٹلی آپ لوگوں نے اس کے اندر جو ہے آپ نے بھی بہتر طور پہ اپنے آپ کو ڈیولپ کیا. میں تھوڑا سا کنورسیشن کو شفٹ کروں گا گلوبل ای کامرس سے لوکل ای کامرس پہ. پاکستان بھی ایک ایمرجنگ مارکیٹ ہے, دراز جیسے ہوم شاپنگ .pk جیسے پلیٹ فارمز ہیں. ہماری جو مارکیٹ کی ایولیوشن ہے یا جو میچیورٹی ہے ابھی تک وہ ٹرسٹ لیول نہیں بن رہا کسٹمر کا, ابھی بھی وہ گھبراتا ہے آرڈر کرتے ہوئے کہ یار پتھر نہ نکل آئے جب ڈیلیور ہو. تو اس بارے میں کیا کام آپ لوگ کر رہے ہیں اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں, جب کہ ابھی ہماری بڑی ارلی سٹیج پر ہے یہ مارکیٹ اور گرو کر رہی ہے, ایمرج کر رہی ہے, تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ میرے خیال میں, آپ کو یہ نہیں لگتا, میرا خیال الگ ہے, آپ کی بات الگ ہو سکتی ہے, یو مے ناٹ ایگری ود می, کہ ہمیں اب گلوبل مارکیٹ سے نکل کر, صحیح ہے وہاں پر آپ ڈالر میں کما رہے ہو, لیکن آپ کو اپنی انڈسٹری میں آنا ہے, یہاں پر آپ نے اکنامکس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے, یہاں پر سیلنگ کرنی ہے, یہیں پر آپ نے فیکٹریز کے تھرو مینوفیکچرنگ کرنا ہے, امپورٹ نہیں کرنا. صحیح ہے. جس طرح شاہد صاحب سے بات ہوئی کہ وہ لوکل اکانومی کو اسٹیمولیٹ کر رہے ہیں, لوکلی فیکٹریاں لگا رہے ہیں, لوکلی سارے بزنس ڈیولپ ہو رہے ہیں, فیزیبلٹیز بن رہی ہیں. ان کا مال, یہ جو شاہد صاحب کے جو اسٹوڈنٹس فیکٹری لگا کر مال پروڈیوس کر رہے ہیں, یہی مال اگر ہم لوکل اکانومی میں سرکولیٹ کریں ای کامرس کے تھرو, واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ دس از گوئنگ ٹو بی ٹریمینڈس اینڈ ہیوج پاسبلٹی, آئی ٹیل یو, اور یہ ہوگا. لیکن نعیم ایک چیز آپ کو سمجھنی ہے, اور وہ یہ کہ پاکستان اور پاکستانی عام لوگ نہیں, اور یہ عام ملک نہیں ہے. واصف علی واصف فرماتے ہیں پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں. جب یہ قوم فیصلہ کرتی ہے تو بھوکے رہ کے یہ دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بن جاتی ہے. آج آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں پے پال کیوں نہیں آتا, سری لنکا میں آتا ہے. میرا یہ اکثر کویشچن ہے. پاکستان کا بینکنگ سسٹم سری لنکا سے بہتر ہے, پاکستان کا انفراسٹرکچر اس سے بہتر ہے, پاکستان کی اکانومی ان سے بہتر ہے. آج سے 10 سال پہلے تو وہاں پر تامل ناڈو ان کے کیپٹل کے اندر ان کو کسی کو ہلنے نہیں دیتے تھے, لیکن وہاں پر پے پال ہے, یہاں پر پے پال کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ پاکستان کے اندر وہ پوٹینشل ہے جو پوری دنیا کو میں سمجھتا ہوں ہلا کے رکھ سکتا ہے. اور ہم لوگ انشاءاللہ العزیز اس کے اندر انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی ہم لوگ گرو کریں گے. لیکن اس کے لیے ہمیں مل کے جو انٹرنل انفراسٹرکچر ہے, جب میں انفراسٹرکچر سے بات کرتا ہوں تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر جو مرچنٹ اکاؤنٹس ہیں, یہاں پر جو اس کی ایپلیکیشنز کی ہم لوگ جو کرتے ہیں ٹو چیک آؤٹ,
مطلب ہم لوگوں کی اس کی اے پی آئیز کو رائٹ ہمیں اے پی ایس کے لیول کے اوپر کام کرنا پڑے گا. جب تک ہم لوگ اس انفراسٹرکچر کو ایک عام مرچنٹ کے لیے, ایک عام دکاندار کے لیے ایزی ٹو یوز نہیں کریں گے, میں یہ سمجھتا ہوں وہ منزل ہم حاصل نہیں کر پائیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت بھی اس کے اوپر سوچ رہی ہے اور ہمارا اس کے بغیر سروائیول ہی نہیں ہے. اینڈ آئی ہیو سم گڈ نیوز فار یو, یو ہیو برنگ دیٹ پوائنٹ نا. ہم نے اپنے پوڈ کاسٹ میں انوائٹ کیا تھا ہارون راجہ صاحب کو. ہی از دا سینئر وائس پریزیڈنٹ اینڈ کو فاؤنڈر آف پافلا, پاکستان فری لانسرز ایسوسیشنز, جو کہ کام کر رہے ہیں ای کامرس اور فری لانسنگ کی انڈسٹری کے جو پرابلمس ہیں. جس طرح آپ نے مرچنٹ اکاؤنٹ کا بتایا, اے پی آئیز کا بتایا کہ آپ یہاں سے لیٹ سے اگر آپ یو ایس میں فارن کنٹری میں سروسز دیتے ہیں یا گڈس بیچتے ہیں تو آپ کو جو ہے پیمنٹ پروسیسر کا ٹو چیک آؤٹ, اسٹرائپ یا پائنیئر کی ضرورت پڑتی ہے. تو ہی از سیئنگ ٹو دا اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر آن عباس صاحب کو, who is very he is very understandable and he can relate to this problem کہ یار کیا مسئلے ہیں ہماری انڈسٹری کو, and he is listening to these guys. حذیفہ علی بھی پوڈ کاسٹ پہ آئے تھے, انہوں نے بھی بتایا کہ وہ بھی اس میٹنگ میں تھا. ایگزیکٹلی. تو انہوں نے بتایا کہ حکومت اس چیز کو کنسیڈر کر رہی ہے جو کہ فری لانسر اور ای کامرس انٹرپرینورس کی جو مشکلات ہیں کہ وہ فورن میں سروسز دینا, وہاں سے پیمنٹ ریسیو کرنا. وائی ناٹ جو کمیشن فورن کی کمپنیز آپ کو چارج کر رہی ہیں ان دا فارم آف پروسیسنگ فی, پاکستان بینک اس کو کیوں چارج نہ کرے, اور وہ ریونیو ہم پاکستان لے کر آئیں, وہ پیسہ ہم سارا پاکستان لے کر آئیں, جس سے پاکستان کا فورن ریزرو بڑھے اور اکانومی پر جو بوجھ ہے, جو ہم کہتے ہیں نا ایکسپورٹس کم ہے, وہ آئی ٹی کے تھرو ریولیوشنائز کیا جائے. تو دا گورنمنٹ از اسٹل ورکنگ آن دیٹ. آئی ڈونٹ نو ہاؤ لانگ از گونا ٹیک, بٹ اٹس دا ورک آف دیز امیزنگ گائز اینڈ یور سیلف, بیکاز یو آر دا پارٹ آف دیٹ میٹنگ اینڈ آن صاحب لسنس ٹو یو. اینڈ آپ ہی بتا سکتے ہیں ویدر وین ہی واز پروسیسنگ دس انفارمیشن ہی انڈرسٹوڈ یو, کیونکہ یہ گورنمنٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ تھوڑی پرو ایکٹیو ہے پریویس گورنمنٹس کے مقابلے میں, جو کہ ریئلی یوتھ کی اینڈ دا نیو منی کی جب ہم بات کرتے ہیں اس کے پرابلم کو سمجھتی ہیں, اور یہ مسئلے انشاءاللہ ود ان اپ کمنگ ایئر سالو بھی ہو جائیں گے. میری رائے یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ ہمیں یہ کسی بھی پاکستانی کو حکومت سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے. حکومتیں آیا امریکہ کی ہوں, آیا مڈل ایسٹ کی ہوں, آیا پاکستان کی ہوں, وہ سبھی ایسے ہی کام کرتی ہیں. بٹ اگر آپ جو ہیں اسٹیٹ کو یا حکومت پر یہ بوجھ نہیں ڈالیں گی کہ یار آپ کام کریں, تو نقصان تو انہی کا ہو رہا ہے. دیکھیے مجھے نہیں یہ ایشو ہے کہ مجھے ایشو معلوم کیا ہے. ایشو یہ جو میرے اور آپ کے اوپر 5 پاؤ کا ہے یہ ہے, وی لیو ان اے گلوبل ورلڈ رائٹ. مجھے یہ بتائیے جب ہر کوئی پاکستانی امریکہ میں ایک LLC رجسٹر کروا سکتا ہے, ایک INC رجسٹر کروا سکتا ہے, یہاں سے بیٹھ کے بینک اکاؤنٹ کھول سکتا ہے, یہاں سے بیٹھ کے ITIN لے سکتا ہے, تو مجھے آپ بتائیے اس کو کائے کی ضرورت ہے کہ پاکستانی بینکوں کے پاس جائے فار اینی کائنڈ آف مرچنٹ اکاؤنٹ. یہاں پہ میں ارزش اعظم صاحب کو کوٹ کروں گا, ہو از دا فاؤنڈر اینڈ CEO آف ایجاد لیبس, اینڈ ان سے ہماری اس دن بات ہو رہی تھی کہ اٹس ناٹ دیٹ ایزی ٹو اوپن اے کمپنی اکاؤنٹ ان یونائٹیڈ اسٹیٹس, ایون فار یور LLC اٹس ناٹ دیٹ ایزی. وہ یہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. ایون میرا خود بھی یہ ایکسپیرینس ہے کہ اگر آپ کو US میں کمپنی اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے, میں وہاں پر بینک کے پاس گیا اینڈ وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ کے پاس جو ویزا ہے جو B1 B2 ہے, ہم اس کے تحت آپ کا نہیں کھول سکتے. اینڈ یو ہیو ٹو پرووائڈ اے یوٹیلیٹی بینک اور اے اسٹیٹمنٹ آف سم کائنڈ جہاں پر آپ کے ایڈریس کا پروف ہو. بٹ سم ہاؤ چھوٹے بینکس ہیں جو کہ عرض بتا رہے تھے ہی از پرووائڈنگ دیٹ سروس ٹو LLC. بٹ مجھے بھی بہت عرصے کے بعد, کیونکہ میں اس انڈسٹری کا بندہ ہوں, پچھلے 10-11 سال سے اسی انڈسٹری میں ہوں, لیکن بہت کم لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ LLC اور یہ بینک اکاؤنٹ یہ آن لائن کافی آسان ہے. ارزش میرے دوست ہیں اور وہ آبویسلی اس سے پیسے بناتے ہیں کافی سارے. یس ہی سیلنگ دی سروس. یس میں نے بہت سے لوگوں کو ان کی طرف ریفر کیا. تو آبویسلی ہر کام ہر ایک کی جاب نہیں ہوتی. اگر وہ کر رہے ہیں یہاں پہ, تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں 100 کمپنیز ایسی ہونی چاہیے جو پاکستان میں لوگوں کی صرف US کارپوریشنز رجسٹرڈ کروائیں. اگر ارزش کر سکتے ہیں تو پھر پاکستان کے اندر باقی لوگ بھی کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ چیزیں پاسبل ہیں اگر کوئی کرنا چاہے تو.
لیکن میرے خیال میں اگر یہ فیسلٹی آپ کے سامنے میں کمپیریزن رکھوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے پیمنٹ پروسیسرز کے لیے سائن اپ ہونا ایون ود دا لوکل بینک آسانی بنا دیا, آپ آسانی سے کام کر سکتے ہیں, گلوبل مارکیٹ میں پیسے ریسیو کر سکتے ہیں, ورسز یو ہیو این آپشن فار LLC. آئی ووڈ پرسنلی گو فار پاکستانی ورژن آف دیٹ, بیکاز کم از کم میرا پیسہ پاکستان میں آ رہا ہے, اگر کوئی مسئلہ ہوتا بھی ہے, اگر بینک اس کو ہولڈ کرتا بھی ہے یا کوئی اسکروٹنی ہوتی ہے, تو ایٹ لیسٹ اٹس ان مائی کنٹری and I know the people of my country. I can hire a lawyer and attorney who case کر سکتا ہوں. لیکن اگر ہم امریکہ میں ہو تو it can get risky. Don't you think so? میں بالکل ایسا نہیں سوچتا. نہیں, میں پچھلے 20 سالوں سے امریکہ میں کینیڈا میں بزنس کرتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ جس طرح آپ سوچتے ہیں یہی ایک بہت بڑی ریزن ہے اس اکانومی میں پراپرلی نہ آپریٹ کرنے کی. جب آپ گلوبل ورلڈ کی بات کرتے ہو, آپ یہاں سے بیٹھ کے میکسیکو میں یا برازیل میں آپریٹ نہیں کر سکتے ہو, بٹ ونس یو ہیو اے US کارپوریشن, آپ کے لیے صرف نارتھ امریکہ نہیں, ساؤتھ امریکہ, پوری دنیا کھل جاتی ہے آپ کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہر بچہ جس کو کوئی بزنس کرنا ہے اس کو US کارپوریشن رجسٹرڈ کروانی چاہیے, اور اس کو وہاں سے پوری دنیا کو دیکھنا چاہیے. آپ US کارپوریشن رجسٹر کرواؤ اور اس کے بعد کسی مڈل ایسٹ کی کمپنی کو بھی ای میل سینڈ کرو تو دے ول رسپونڈ یو ویری نائسلی. آپ پاکستان سے ای میل کرو گے تو ایون وہ آپ کی ای میل دیکھیں گے بھی نہیں. Exactly, I تو agree with یہ you on this دیکھیے one. ہم لوگ گلوبل ورلڈ کے اندر ہمیں اپنی گلوبل پریزنس کریٹ کرنی ہے, اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کے جو نوجوان ہیں, بچے بچیاں ہیں, دے آر ویری اسمارٹ, ویری شارپ. انہیں صرف ایک دفعہ راستہ دکھانا ہے. سنی علی, ثاقب, حذیفہ, یہ لوگ انیشلی اس راستے پہ ڈال چکے ہیں, اب ہمیں روک کوئی نہیں سکے گا. انڈرسٹوڈ. سر آپ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ جو ہیں, جو آپ کا ورژن آف ای کامرس ہے جو کہ بڑا ڈفرینٹ ہے, جو کہ باقی لوگ پڑھا رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, تو ڈو یو ہیو لائک اینی ٹریننگ سینٹر ویئر یو آر گیونگ دیم دس ٹریننگ کہ بھائی امیزون اور ای بے سے بھی ہٹ کے ایک دنیا ہے اور آپ اس میں اس طرح پینیٹریٹ کر سکتے ہیں اور اپنی سکسیس پال سکتے ہیں؟ میں پچھلے 2013 سے میں مسلسل ٹریننگز دے رہا ہوں لوگوں کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں, یہ میرے پہ امانت ہے اور مجھے اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے. میں نے یہ سفر 20 سال کی تگودو سے حاصل کیا, سمجھا کہ کس طرح سے کوئی ایک امریکن کارپوریشن, میں اکثر سوچتا تھا اب کہ یہ کمپنی ہے, اس کے اوپر یہ ویب سائٹ جو ہے, ایک ویب سائٹ ملینز آف کی ورڈز کے ساتھ کیسے رینکڈ ہے, اس کے اوپر ملینز آف وزٹرز ڈیلی کیسے آ سکتے ہیں, تو ہماری ویب سائٹس کے ساتھ ایسا ایشو کیا ہے. تو ایشو سارے کا سارا انڈرسٹینڈنگ کا ہے, کمپلائنس کا ہے. تو میں وہ سکھاتا ہوں, بتاتا ہوں. میری ویب سائٹس ایک نہیں کئی بزنسز ہیں, اور میں کھل کے لوگوں کو بتاتا ہوں یہ میری ویب سائٹس ہیں, یہاں پر مجھے روز ہزاروں ڈالرز کی سیلز آتی ہیں, سو یو کین اسٹریٹ اوے کاپی دا سیم ماڈل. بلکہ سیالکوٹ میں پچھلے 3 سالوں میں نئی میں ایک ریولوشن آ چکا ہے. ایوری ون از لوکنگ ٹو ہیو لائک ہز اور ہر اون ویب سائٹ, اور وہ بس اس کو اب وہی نئی منڈیوں میں رینک کرنے کی جستجو میں ہے. گو کہ وہ اپنی کیس اسٹڈیز, بہت سارے ایسے میرے دوست ہیں جن کی لاکھوں میں سیلز ہے پر منتھ, اور لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ برٹش کمپنی ہے, شاید یہ امریکن کمپنی ہے, لیکن وہ سیالکوٹ میں بیٹھے کام کر رہے ہیں. لیکن وہ اپنی کیس اسٹڈی بتانا نہیں چاہتے, ڈرتے ہیں لوگ کہ شاید ان کی پوری پروڈکٹ کو, ان کی نش کو لوگ ویب سائٹ کاپی نہ کر لیں. تو اس لیے بہت ساری سکسیس سٹوریز ویب سائٹ کی مد میں نہیں آتی. This is just one part of the business, e-commerce business that you teach to others, or you have others ways to make money with e-commerce? آپ کس طرح سکھاتے ہیں؟ یہ تو ایک ماڈل ہو گیا کہ آپ نے اس کنٹری میں جو کہ آپ کی منڈی ہے جہاں پر آپ نے سیل کرنا ہے وہاں پر ویب سائٹ بنا دی, ساری مارکیٹنگ کر رہے ہیں. دس از ون آف دا ویز ٹو میک منی ود e-commerce. اور طریقے ہیں ای کامرس پر بزنس بنانے کے امیزون سے ہٹ کے, وہ والا پلیٹ فارم. میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے یہ تغمہ ہے میرے یہاں پر سینے میں. 2004 کے اندر ہم لوگوں نے ہوم سروسز کا بزنس انٹاریو میں شروع کیا, رائٹ. میرے دوست سے میں بات کر رہا تھا, اس نے مجھے ایک دن کال کی, حال چال پوچھنے کے بعد میں نے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا یار میں چوڑا ہوں. میں نے کہا اچھا یار چوڑا, پاکستان میں تو چوڑا نہیں تھا. کہنے لگا نہیں, جب سے کینیڈا میں آیا میں چوڑا ہو گیا ہوں. میں نے کہا چوڑا کیا کرتے ہو وہاں پہ؟
کہنے لگا میں لوگوں کے گھر جا کے ڈکٹ کلیننگ کرتا ہوں. میں نے پوچھا بھائی ڈکٹ کلیننگ کیا ہوتی ہے؟ کہنے لگا یہاں پر گھر بند ہوتے ہیں تو ہمارا جو ایئر وینٹیلیشن سسٹم ہے یہ سینٹرل ہوتا ہے تو ہم اس کو کلین کرتے ہیں. تو میں نے کہا جابس کیسے لیتے ہو؟ کہنے لگا میری بیوی فرینچ ہے, صبح وہ فون پہ بیٹھ جاتی ہے اور میں اپنا ٹرک لے کے کسی ٹاؤن میں چلا جاتا ہوں, تو وہ اس ٹاؤن کے سارے گھروں پہ کال کرتی ہے اور کوئی گھر والا جب بولتا ہے کہ ہاں جی مجھ کو سروس کروانی ہے تو میں اس کے گھر جا کے سروس کر دیتا ہوں. میں نے کہا اچھا یار تو پیسے کتنے لیتے ہو؟ بولنے لگا $100 سے لے کے $500 تک. میں نے کہا اچھا تو اگر میں تمہارے لیے یہ کام کر لوں. کہنے لگا تم کیسے کرو گے؟ میں نے کہا یہ آپ دیکھو میرا آپ کے پاس اس ٹائم USA کا نمبر ہے, آپ سے میں جس فون پہ بات کر رہا ہوں یہ USA کا نمبر آپ کے پاس ہے, آپ مجھے کال کر رہے ہو رائٹ, اور وہ نمبر بھی ریحان اللہ والا کا تھا رائٹ. وہ اس وقت سپر فون سے نمبر بیچا کرتے تھے USA کے, ٹھیک ہے جی. اس نے کہا اچھا یہ پاسبل ہے کہ پاکستان میں USA کا نمبر مل جائے؟ میں نے کہا ہاں. تو وہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا, ایک بندے سے نعیم ہم نے سٹارٹ لیا, اور پاکستان میں 2004-05 کے اندر میرے پاس سینکڑوں کال سینٹرز یہ کمپین کرتے تھے, ہزاروں بچے کال سینٹر ڈائل کرتے تھے. کینیڈا میں ڈکٹ کلیننگ سیئرز کارپوریشن نے 4 سال سیئرز کارپوریشن نے پورے انٹیریو میں ڈکٹ کلیننگ, کارپیٹ کلیننگ, فرنس کلیننگ انسٹالیشن کی سروسز سٹاپ کر دیں کیونکہ وہ کمپیٹیٹیو ہی نہیں رہتے ہمارے مقابلے کے اندر. تو آپ یہ دیکھیے کہ آج کوئی بچہ ای کامرس کے اندر, میں یہ بولتا ہوں کہ اگر آپ صرف نیو یارک کے یہ جو ہر 2-3 سالوں کے بعد وہاں پر ہاؤس یہ روف ریپیئر ہوتا ہے, یار آپ صرف روف ریپیئرنگ کی مد میں آ جاؤ, آپ اتنی لیڈز لے سکتے ہو نعیم کہ لائک یو کین میک ملینز آف ڈالرز لٹرلی. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں آئیڈیاز, مختلف آئیڈیاز کے اوپر کام کرنا ہے, مختلف نشیز دیکھنی ہے. لائک دیر آر ملینس بلینس پاسبلٹیز. I will like to ask you one question. ہماری جو یوتھ ہے اٹس اباؤٹ لائک 50-60% آف دا پاپولیشن از یوتھ. ایک بہت بڑی تعداد ہے. ای کامرس کی بات ہو گئی, سروسز کی بات ہو گئی. If I were to ask you, tell me 3 more ways. Like if we have to niche it down to top 5 things, وہ لوگ جو کہ ڈگریاں کر کے نکل رہے ہیں سالوں سال یونیورسٹی سے, دڑا دڑ ایک قافلہ ہے جو کہ نکل رہا ہے یونیورسٹی سے, لیکن مارکیٹ میں اتنی جابس نہیں ہیں. What are the other 3 ways except for the service or the e-commerce, what they can do to have a livelihood, have a successful career, اور اس مائنڈ سیٹ سے نکلے کہ ہمیں جاب ملے گی؟ دیکھیے یہ جو مکہ ہے یہ پورے 5 انگلیوں سے بنتا ہے. تو پہلے تو میں ان تمام یونیورسٹیز سے درخواست کروں گا کہ خدارا اس یونیورسٹیوں میں بیٹھے بابوں سے جان چھڑا لیں. آپ یا آپ کا کوئی بھی ٹیچر پروفیسر 2 سال پرانا فون استعمال نہیں کرتا رائٹ, لیکن آپ اپنی یونیورسٹیز میں 30 سال پرانا سلیبس پڑھا کے بچے ہمارے پاس بھیج دیتے ہو اور بولتے ہو کہ آپ آج کی دنیا کے اندر ان کو کہیں پر ایڈجسٹ کرو. میرے پاس ایک بچی آتی ہے PhD کرنے کے بعد اور مجھے پوچھتی ہے سر میں نے PhD کی ہے, میں نے ماسٹرز کے اوپر 50 لاکھ لگایا, میں نے لم سے ماسٹرز کیا اور اس کے بعد مارکیٹنگ کے اندر, پھر اس کے بعد میں نے PhD کی, اس پہ میرا 20 لاکھ لگا, میری زندگی کے 25 سال لگ گئے پڑھنے میں. تو مجھے جب میں پوچھتا ہوں کہ آپ کو کیا میں آفر کروں تو مجھے وہ یہ بتاتی ہے. میں نے کہا اوکے آپ کو کتنی سیلری چاہیے؟ وہ کہنے لگی سر ایٹ لیسٹ 50,000 روپیز. نہیں, میں نے اس سے ایک سوال پوچھا, میں کہا میرا بیٹا مجھے یہ بتاؤ میں آپ کو 50,000 روپیہ دوں گا, ان ریٹرن مجھے آپ کیا سروسز دے سکتے؟ اور اس کا کویسچن تھا کہ سر یہ تو آپ بتائیں گے مجھے. تو آپ ایک بچہ جو PhD کرتا ہے مارکیٹنگ کے اندر, وہ آ کے ایک مارکیٹنگ کمپنی کو بولتا ہے کہ جی جو مجھے آپ بتائیں گے میں وہ کر لوں گا. مینس کہ مجھے پہلے اس کو سکھانا ہے اور پھر اس سے کام لینا ہے. تو یہ چیز ہمیں فکس کرنی پڑے گی, وہ 30 سال پرانی پڑھائی کتابوں سے کام نہیں چلے گا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ آلریڈی ایک سلیبس ہے, ایک سسٹم ہے, ایک لیکچرر, اسسٹنٹ پروفیسر, ایسوسیٹ پروفیسر اور پے رولز پہ ہیں, اور وہ ایک
करिकुलम बना हुआ है. Don't you think it's a massive investment on the part of the government to totally revolutionize the educational system? Why not create a parallel system, trainings institute, vocational institute, private लोग आ जाएं, business entrepreneurs आ जाएं. मुझे आपसे एक सवाल पूछना है नईम. एक शाहिद हुसैन जोया 3 सालों के अंदर 10,000 से ज़ायद बिजनेसेस खोल सकता है, तो अगर सिर्फ एक इमरान खान साहब रोज़ाना या हफ्ते में एक दिन ऑनलाइन आ जाएं और आके बोले कि मैं भी udemy.com से या कोर्सेरा से या इस वेबसाइट से ऑनलाइन पढ़ूंगा, मेरी पूरी कौम मेरे साथ पढ़े, मैं यूट्यूब से सीखूंगा, आप भी सीखो. मुझे ये बताइए कि क्या किसी को किसी यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत है? लेकिन इमरान खान साहब को ये बात बताएगा कौन? जी हम ये मेरा सवाल है. देखिए, ये जो आप कर रहे हो, मैं जो कर रहा हूँ, ये पैगाम इंशाल्लाह पहुँचेगा. आप ये देखिए, हमने 2 साल पहले से सीखना शुरू किया, तो आज ई कॉमर्स के ऊपर हमें जो मीटअप होता है, गवर्नमेंट मजबूर हो जाती है हमें बुलाने पे. इंशाल्लाह आपकी आवाज़, मेरी आवाज़ उन तक पहुँचेगी. ये मुल्क बदलेगा और शायद अल्लाह ने इन्हीं से काम लेना है. हमें देखिए, मेरी अभी सेनेटर ओन अब्बास बप्पी से जब बात हुई तो मज़ीद हम लोग लोन लेने के लिए जा रहे हैं. मैं ये ऑन द रिकॉर्ड बात करना चाहूँगा यूनिवर्सिटी के लिए. मीन्स के वी आर गोइंग टू टेक लोन फॉर लाइक एस्टैब्लिशिंग अनदर यूनिवर्सिटी, जिसमें यही पुराना कोर्स पढ़ाया जाएगा, जिसके अंदर ई कॉमर्स पढ़ाई जाएगी. अच्छा, that is the revolutionary part. जी, तो मुझे आप ये बताइए, जो पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी हज़ारों नहीं तो सैकड़ों यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें हज़ारों जो टीचर्स हैं वो ऑलरेडी क्या कर रहे हैं. हमें हर यूनिवर्सिटी के अंदर ई कॉमर्स का डिपार्टमेंट बनाना है और वो एक पोर्टल बनाना चाह रहे हैं जहाँ पर पूरे सारे के सारे पाकिस्तान के जो वेंडर्स हैं उनका डेटा हो, जिसको ई कॉमर्स के अंदर इस्तेमाल किया जा सके. देखिए, गवर्नमेंट अगर अच्छी पॉलिसीज़ बिल्ड कर ले तो उसको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. मैं ये समझता हूँ, ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ सेनेटर ओन अब्बास बप्पी को कि जनाब, आप एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी बिल्ड कीजिए. हुज़ैफ़ा अली, सनी अली, साकिब अज़हर, ये फ़कीर इतना काम कर चुके हैं, इतना कंटेंट क्रिएट कर चुके हैं. आप सिर्फ एक नारा लगाइए कि इनकी जाके जो पोर्टल्स हैं वहाँ पर पूरी कौम पढ़ना शुरू कर दे, तो आपको किसी यूनिवर्सिटी की जो है उसको डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है. किसी यूनिवर्सिटी के लिए वर्ल्ड बैंक से लोन लेने की ज़रूरत नहीं है. मैं आपको यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी की मिसाल देना चाहूँगा. पंजाब यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखा है कि उनका सालाना जो खर्चा है वो 9.3 बिलियन रुपीज़ है. 9.3 बिलियन रुपीज़. और नहीं मालूम है कि वो एक साल के अंदर कितने ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करते हैं? How many? Just 47,000. Just 47,000. Yes, just 47,000, right? और वहाँ पर एक शख्स जो है, मैं अकेला एक साल के अंदर ई कॉमर्स का जो मेरे 7,000 लोग मेरे से सीखते हैं. अब क्या कोई प्रोपोर्शनल नज़र आता है आपको इसके अंदर? मतलब 2 मिलियन लोगों को तो सनी अली तो साकिब अज़हर ऑलरेडी सिखा चुके हैं. लाखों लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं. सो आप मुझे ये बताइए, एक यूनिवर्सिटी आप मज़ीद बना के कितने लोगों को आप सिखा पाओगे? ये काम तो ऑलरेडी साकिब और सनी और मैं कर चुके हैं. हमें सिर्फ गवर्नमेंट से थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए है. हमारी आवाज़ जो है इसको थोड़ा सा बूस्ट चाहिए है. और ये जो है ये हमारे सेनेटर, ये खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हमें दे सकते हैं. अगेन हम थोड़ा सा रिलाई कर रहे हैं गवर्नमेंट पर. यू गाइज आर इन पावर, यूथ फॉलोज यू. Yes, indeed. Why don't you stand up yourself We are already doing that. and become a politician? No, and no. support this cause as well. We are Why going. not? There should be someone rather than begging the government के कर लो और शायद वो सुन भी लें और उसमें बहुत टाइम गुजर जाए. अच्छा नहीं, Why don't you come into the सिचुएशन ये है कि या एटलीस्ट अपनी पार्टी बना लें. एक बहू थी तो वो हमेशा कहती थी मेरी सास जो है वो बुरी है,
رائٹ. لیکن جب وہ ساس بنتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ نہیں یہ ساس کی رسپانسبلٹیز جو تھیں وہ ویسی ہی تھیں. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ یہ لوگ نہیں کرتے کچھ, لیکن ہمیں ان کی مجبوریوں کا نہیں معلوم ہوتا کہ ان کے اوپر کس طرح انٹرنیشنلی جو ایک پورا گیم پلان ہے پاکستان کے ہاتھ پاؤں باندھنے کا, کس طرح سے باندھے جا چکے ہیں یا یہ باندھے جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر شخص جو ہے ہر کام کے لیے نہیں بنا. وہ اپنا کام کر رہے ہیں, جیسے بھی کر رہے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے سرکل آف انفلوئنس کے اندر کتنا افیکٹولی اپنی لوگوں کو ہیلپ کر سکتے ہیں, کتنا افیکٹولی ہم کام کر سکتے ہیں. شاید یہ جو اوپر سے پریشر کی آپ بات کر رہے ہیں, شاید اسی پریشر کی وجہ سے شاید وہ جو ٹریڈیشنل کریکولم ہے اس میں بھی چینجز نہیں کر پا رہے ہیں. تو اسی لیے جو سٹارٹ میں نے بات کری کہ وائی ناٹ دا پرائیویٹ سیکٹر, می اینڈ یو کریٹ اے پیرالل سسٹم of trainings into whatever technological field. آلریڈی ہو چکا ہے, ہو رہا ہے. لیکن اس کو بوسٹ دینے کے لیے میرے خیال میں اور ٹرینرز کا آنا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس 25 کروڑ لوگوں کے ملک کے اندر کم از کم 1000 عثمان چغتائی, سنی علی یا ثاقب بدر چاہیے ایٹ لیسٹ and that way we will make a difference. ہر ایک شہر کا سنی علی ہونا چاہیے, ہر ایک صوبے کا ہونا چاہیے, تاکہ اگر وہ صرف اپنے ہی علاقے کو سنبھال لے تو وہ وہاں پر ایک ریولوشن لا سکتا ہے. یس انڈیڈ. زبردست. سر مجھے یہ بتائیں, اون صاحب سے میٹنگ بھی ہو گئی اور آپ سارے لوگ گئے, سارے خدشے ایشوز رکھے, ہر آرگنائزیشن نے اپنے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حکومت, اسپیسیفکلی میں اس کی بات کروں, آپ کے پوائنٹس کو سیریسلی لے گا؟ کچھ فرق آتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے سیریسلی لینے سے کیا فرق پڑتا ہے, ایشو یہ ہے کہ کیا وہ کر سکتے ہیں. یہی میرا سوال ہے. میں نہیں سمجھتا کہ انہیں کرنے دیا جائے گا. میرا دیٹس مائی پوائنٹ آف ویو. کون روک رہا ہے ان کو؟ دیکھیے پاکستان وہ اس بچے کی مانند ہے جس کے اندر پوٹینشیل ہے کہ وہ محلے کا چودھری بن جائے, علاقے کا پنڈ کا چودھری بن جائے. تو جو کرنٹ پنڈ کا چودھری ہے وہ کہاں جائے گا کہ اگر ہم چودھری بن جائیں گے تو. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے, سوشل میڈیا کی وجہ سے اس صاحب کا یا اس بڑے کا, یا جو ہم بات کرتے ہیں کہ جس نے کمیونٹی کو کنٹرول کیا ہوا ہے, اس کی پاور کم نہیں ہوتی جا رہی سوشل میڈیا کی پاور کی وجہ سے؟ کہ یار اگر کوئی ایسی حرکت ہوگی تو وائرل ہو جائے گی, دنیا دیکھے گی. اب وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے. میرا خیال یہ ہے نعیم, جہاں سے میں اور آپ کام کر رہے ہیں, دے آر ویری اسمارٹ پیپل. وہ اسموک جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں, آرٹیفیشل اسموک کریٹ کرتے ہیں. وہ بھی اسی ان تمام ٹولز کو ہم سے افیکٹولی آرگنائزڈ وے کے اندر استعمال کرتے ہیں. آپ پاکستان کے اوپر دیکھیے نا کہ میرا آپ کا پوڈ کاسٹ یا جو لوگ شاہد بھائی کتنے میکسیمم اس کے ویوز ہیں یا اس کی ریچ ہے, لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے آپ کا مینار پاکستان کے اوپر اور اس کے بلینز اینڈ بلینز آف ویوز ہو جاتے ہیں. کیسے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خیر اس چیز کے اوپر میں نہیں سمجھتا, میں بات کرنی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی یوتھ, پاکستان کا جو بیٹا ہے بیٹی ہے, اس کے لیے کیا پاسبلٹیز ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیر آر ملینس پاسبلٹیز, اور ابھی کسی کو نا امید نہیں ہونا, اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کیجیے. میں سمجھتا ہوں ہم اس کے اوپر بات کرنی چاہیے کہ ایک انڈیویجول کو کیا اپنے اس مائنڈ سیٹ کو کیسے بدلنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے اندر میں نے لاسٹ ایک ورک شاپ کرائی, تو دیکھیے اگر پاکستان کے اندر ایک ایوریج نیم کسی بندے کی 20,000 سیلری ہے تو وہ 48 آورز کرتا ہے کام ایک ہفتے کے اندر, تو ایک مہینے میں کتنے آورز ہو گئے؟ 192 آورز. تو 192 آورز کے اس کو ایوریج ملتے ہیں 20,000. تو جناب یہ اپروکسیمیٹلی 50 سینٹس بنتے ہیں پر آور. اور امریکہ میں ایک آور کے کتنی منیمم ویج ہے؟ $17. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 34 ٹائمز ان کی ایوریج جو لیبر ہے ہم سے 34 ٹائمز زیادہ پیسے بناتی ہے. اور اگر آپ
نالج انفارمیشن ایج میں چلے جاتے ہو تو ایوریج جو ڈیجیٹل مارکیٹر ہے، ایوریج جو امیزون آپریٹر ہے، ایوریج جو ایڈورڈ اسپیشلسٹ ہے، وہ $100 پر آور امریکہ میں کماتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو اگر یہاں پر پاکستان میں بیٹھ کے آپ کو اگر ایڈورڈز اسپیشلسٹ بننا ہے، آپ کو امیزون اسپیشلسٹ بننا ہے، آپ کو چیٹ اسپیشلسٹ بننا ہے، تو کیا کس نے روکا ہے آپ کو؟ ایک چیز نے، اور وہ ہے آپ کا مائنڈ سیٹ. آپ اپنے مائنڈ سیٹ کو امیجیٹلی شفٹ کر لیجئے پاکستان کی منڈی سے امریکہ کی منڈی میں. تو کچھ عرصے کے بعد آپ 50 سینٹ سے خود ہی آپ چلے جائیں گے، آپ کا لیول چلا جائے گا $10 پہ، $50 پہ، $100 کے اوپر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کے اوپر پوڈ کاسٹ کرو ان سٹیپس کے اوپر کہ کس طرح سے ایک بچہ جو ہے وہ اپنے مائنڈ کو جس کو 20,000 کی نوکری بھی نہیں مل رہی، 50 سینٹس پر آور بھی وہ کما نہیں پا رہا، وہ $100 کے اوپر $200 پر آور پہ کیسے جائے گا؟ تو ہمیں اس کے اوپر پوڈ کاسٹ کرنی چاہیے. زبردست. سر میں اس پوڈ کاسٹ کو کنکلوڈ کروں گا بائی آسکنگ یو ون ویری امپورٹنٹ کویسچن کہ نمبر 1، جس طرح ہماری اس وقت بھی بات ہوئی کہ ہماری یونیورسٹیز گریجویٹ پروڈیوس کر رہی ہیں لیکن وہ ان امپلائیبل ہیں، ان کے پاس وہ اسکل نہیں ہے کہ وہ امپلائی ہو سکے. جس طرح آپ نے وہ PhD کی مثال دی کہ وہ آپ کے پاس سیکھنے کے لیے آئی، آپ نے ان کو کہا کیا کر سکتی ہو، تو انہوں نے کہا کہ آپ جو سکھائیں گے میں کر لوں گی. تو ایسے جوانوں کو آپ کا کیا پیغام ہے اور کہاں پر لوگ آپ کو فالو کر سکتے ہیں آپ سے آپ کی یونیک ای کامرس کا بزنس آئیڈیا امپلیمنٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیے مجھے ای کامرس والا آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیجئے، مجھے آپ فیس بک پہ سرچ کر لیجئے، آپ لوگ میرے پیج پہ آ جاؤ گے. اور یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نہیں، یہ ایک دن میں نہیں بدلے گا. آپ کو اگر آپ کو جب تک آپ مسلسل، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی چینلز، پاکستانی ڈرامے مسلسل دیکھنا بند کر دو. میں تو یہ سمجھتا ہوں 6 ماہ کے لیے پاکستان میں سے کسی کو سے دوستی بھی بند کر دو. جس منڈی میں کام کرنا ہے گوروں سے دوستی کرو، ان کے ساتھ کنورسیشن کرو، ان کے ٹی وی دیکھو، ان کے میگزینز دیکھو، اس منڈی کو انڈرسٹینڈ کرو جس منڈی میں آپ نے پیسے کمانے ہیں، جس منڈی میں آپ کچھ بیچنا چاہتے ہو. دیکھو پھر منڈی آپ کو کیسے رسپونڈ کرتی ہے. Thank you very much, Usman Bhai, for your valuable insights. I hope you guys like the podcast and آپ کو بہت ویلیو ملی ہوگی. میک شور کریں اگر آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جن کو یہ پوڈ کاسٹ فائدہ دے سکتی ہے، ای کامرس میں ایک پش دے سکتی ہے، IT کی دنیا میں آپ کو ایک گروتھ دے سکتی ہے، میک شور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی امیزنگ کنورسیشنز کا آپ حصہ بن سکیں. تھینک یو ویری مچ ونس اگین. اللہ حافظ.